تو یہاں یا کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اگلی مثال ہی اچھی والی دینی تھی تو پرانی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصل میں یہ بھی ایک بلاغت ہوتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج اچھی سے اچھی مثال کی طرف جاتے ہیں. کہ پہلی والی مثال بھی زبردست ہے، قرآن کی تو کوئی مثال غلط نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی پوری حالت اس مثال، یہی مثال کافی ہے ہدایت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیں. کیونکہ اس میں جو اس مثال میں جو ہم نے ان کی قسم پرسی کو بیان کیا ہے نا، جس سے تمہیں بڑا ترس آئے گا ان کے اوپر کہ یار روشنی ہوئی اور ان کے حق میں اللہ نے نور کو چھین لیا، تو یہ تو بیچارے بڑے قسم پرسی میں. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم اس سے بھی اچھی مثال دیں جس سے ان کی حقیقی اندر کی حالت تمہیں پتہ چلے گی کہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹینشن میں ہے اور اس سے بھی زیادہ قسم پرسی میں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا او کصیب من السماء، ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو. اب آپ کسی صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، تیز بارش برس رہی ہو، تو آپ کے پاس سیدھا راستہ حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بجلی جب کڑکے گی تو آپ کو روشنی نظر آئے گی اور اس میں آپ تھوڑا سا چلو گے. لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو جہاں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں جنگل میں جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے. تو جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اسے جب روشنی نظر آتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً اس روشنی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہدایت چاہتا نہیں ہے نا، اسے جب پتہ چلتا ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں، تو اسے خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ غم. اب جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، طبعی طور پہ نفرت ہے، ان کو اگر دلائل سے آپ یہ ثابت کر دو نا کہ اسلام برحق ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ یار یہ، کیونکہ حسد اور جیلسی اتنی زیادہ ان کو اسلام سے ہو چکی ہے کہ اب ان کو اسلام کا برحق ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ برحق ثابت نہ ہو اسلام. تو اللہ نے منافق کی یہی کیفیت کو بیان کیا جو اسلام دشمن ہے کہ آسمان سے تیز بارش برس رہی ہے جس میں فیہ ظلمات، بہت سارے اندھیرے ہیں اس بارش میں. کیسے؟ بارش کا خود اندھیرا ہوتا ہے، پھر رات کا اندھیرا، پھر آسمان پہ روشنی نہیں ہے، پھر کالے بادل ہیں. یہ سارے اندھیرے مل کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. اور اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے ساتھ رعد و برق، بادلوں کی زوردار کڑک اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، ایسی کنڈیشن ہے اور ایسی زوردار بجلی کڑکتی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. تو یہ کنڈیشن، جب بجلی چمکتی ہے تو سیدھا راستہ بھی نظر آتا ہے، مگر جب ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے نا تو خوف سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں. تو ان کے حق میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں، جو دلائل سے اللہ وعیدیں ثابت کرتا ہے کہ جہنم برحق ہے اور قبر کا عذاب اور یہ ساری چیزیں، تو ان وعیدوں سے بجائے ان کو سکون ملتا اور کہتے چلو ہمیں سیدھا راستہ پتہ چل گیا، ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے. وہ سیدھا راستہ ان کو نظر بھی آتا ہے تو کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے جو جنگل میں کھڑے آدمی کی ہوتی ہے. خوش نہیں ہوتے بلکہ اس سے کیا ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پر موت نہ کہیں واقع ہو جائے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. مثال کے درمیان میں اللہ نے ایک جملہ کہا اور اللہ ان کافروں کا گھیرے ہوئے ہے، چھوڑے گا نہیں ان کو. تو یہ جیسے بجلی کی کڑک سے ڈر رہے ہیں نا، تو قرآن کی وعیدیں بھی ان پر نازل ہوں گی اور ان کو تباہ و برباد کریں گی. آگے اللہ نے پھر دوبارہ مثال شروع کیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ایسی زور سے چمکتی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں، اور جب دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر حیران سرگردان کھڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ منافق کمبخت نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسلمانوں نے تو فائدہ اٹھایا اسلام کی روشنی سے اور دل و جان سے اسلام کو لگایا، اب وہ ایک راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی کڑک ہے نہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا وعیدیں ہیں ان کے حق میں، بلکہ اللہ ان کو خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں. اور یہ چونکہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اب یا تو مکمل اندھیروں میں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن تو مستقل نازل ہو رہا ہے اور دلائل کی دنیا میں قرآن ثابت کرتا چلا جا رہا ہے کہ میں برحق ہوں، اسلام برحق ہے. اور یہ دلائل سنتے بھی ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہیں. تو یہ جو دلائل جب سنتے ہیں نا، اس دلائل کے سننے کو اللہ نے بجلی کی چمک سے تعبیر کیا ہے. جیسے ہی اللہ کی نشانیاں، ہر کافر چاہے وہ اسلام کا کتنا ہی دشمن ہو، اللہ اس کو اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بھئی جیسے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، وہ بار بار موقع آتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. پھر وہ ڈرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم الٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں, لیکن پھر وہ دلائل ان کی نظروں سے کیا ہو جاتے ہیں, اوجھل, پھر دوبارہ اندھیروں میں. تو یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو بھی خوش نہیں, اور جب اندھیروں میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی خوش نہیں. کیسی بہترین مثال اللہ نے کافر کی اور منافق کی دی ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قدم رکھنا کہاں ہے. اور جب گائیڈنس ملتی ہے ان کو قرآن سے یا اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے, جب حق راستہ نظر آتا ہے تو اس سے بھی یہ خوش نہیں ہوتے, بلکہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا, ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو نہ اس کنڈیشن میں خوش اور نہ اس کنڈیشن میں خوش. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہ چونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, یعنی خود سے کائنات میں غور کر کے اور قرآن میں غور کر کے سیدھا راستہ تلاش نہیں کر رہے, تو اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اللہ ان سے ان کی حقیقی بینائی بھی چھین لے اور حقیقی سماعت بھی چھین لے. اللہ کو اس پر قدرت ہے, لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے تاکہ آزمائش ہوتی رہے اور ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ان مثال کو میں آسان لفظوں میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی مثال تو بہت آسان ہے, دوسری مثال کا خلاصہ کیا نکلا کہ وہ کافر اور منافق جو اسلام سے دشمنی ہے, اسلام کو چاہتے ہی نہیں ہیں, یعنی ذاتی ان کو بغض ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں جس سے ان کو روشنی نظر آتی ہے اور سیدھا راستہ نظر آتا ہے. مگر یہ سیدھا راستہ نظر آ کے ان کو خوشی نہیں ہوتی, بلکہ اس سیدھے راستے کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور سخت بجلی چمک رہی ہو, تو وہ بجلی چمک کے راحت تو ملتی ہے کہ راستہ نظر آ گیا, مگر اس راحت میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خوف کیا ہے کہ بھائی یہ بجلی نہ ہم پہ گر جائے, اس کی آواز میں بڑی گرج ہوتی ہے, تو اس راستے سے خوشی نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑی دیر تک وہ بجلی چمکی رہے, کنٹینیو قائم رہے, تو کم از کم ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ اس میں چلنا شروع ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے, وہ بجلی چند سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے خوف کے ساتھ, اور وہ بجلی بھی کیا ہو جاتی ہے, غائب, پھر اسی اندھیروں میں. تو جیسے اس جنگل میں کھڑا ہوا آدمی, اس کو نہ سیدھا راستہ ملے گا کبھی قیامت تک, اور جتنا ملے گا بھی تو وہ بھی خوف کے ساتھ ہوگا, اور وہ اور زیادہ پریشان ہی گھومتا رہے گا. بجلی کے چمکنے سے بھی کم بخت پریشان ہو رہا ہے اور اندھیرے سے بھی پریشان ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو نہ ادھر نہ ادھر, تو ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. یا یہ لوگ جو اسلام سے ذاتی بغض رکھتے ہیں, ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. تو یہ بہترین مثال دی ہے قرآن مجید نے ان لوگوں کی جو ہدایت ملنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. تو ان کے ساتھ ساری زندگی یہی. یہ جو ڈاروین تھا نا, جو کہتا تھا یہ کائنات جو ہے نا بندر سے وجود میں آئی ہے, اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا. ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنٹسٹ گزرا, اس نے کہا کہ جب یہ مور کو دیکھتا تھا نا تو بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ یار میرا سارا فلسفہ یہاں مور میں آ کے کیا ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. یعنی مور کے اتنے خوبصورت کلر ہوتے ہیں اور ایسے شائننگ, اور ایسے جیسے پرکار رکھ کے کسی نے وہ ڈیزائن بنایا ہو. تو وہ خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ یار یہ اتفاق سے کیسے خود بخود کروڑوں سال میں کیسی مخلوق بن گئی ہے. اب اس کو تو خوش ہونا چاہیے نا, لیکن خوش نہیں ہو رہا, بلکہ کیا ہو رہا ہے, پریشان اس لیے ہو رہا ہے. پہلے تو میں بتاتا ہوں خوش کیوں ہونا چاہیے تھا. خوش اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یار میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ خدا ہے یا نہیں, تو مور کو دیکھ کے ثابت ہو گیا کہ خدا کیا ہے. لیکن اگر وہ یہ مان لیتا تو اس کی جو شہرت کی وجہ تھی خدا کا انکار, تو اس کو شہرت ملتی. لہذا وہ حق جب اس کو نظر آیا نا تو وہ خوش نہیں ہو رہا, بلکہ کیا ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ کسی صحابی کے منکر جو صحابہ کو نہیں مانتے, ان کے سامنے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کریں, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں, یار آج تک تو میں بہت پریشان تھا, مجھے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں معلومات نہیں تھی ایکچولی, اب میں بہت خوش ہوا ہوں اور اب میں ان دونوں بزرگوں کا احترام کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے, ٹینشن میں آنا شروع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ان کو ذاتی بغض ہو گیا ہے. تو جو حق کے متلاشی ہیں ہی نہیں, ان کو ذاتی بغض ہے. ان کے سامنے جب روشنی آتی ہے اور ہدایت آتی ہے تو وہ بڑی کڑک کے ساتھ آتی ہے. وہ روشنی ایسی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں کہ بھائی چپ کر جاؤ, ہمارے سامنے دلائل بیان مت کرو. جیسے قرآن نے ایک اور مقام پہ بیان کیا, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. قرآن میں آتا ہے کہ جب ان مشرکین کے سامنے دلائل کے آپ انبار لگاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں خدا ہے,
تو بجائے دلائل سے خوش ہونے کے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا انکار ہو رہا ہے، ہمارے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کا کیا ہو رہا ہے، انکار. اور جب ان بتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ذاتی مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہی اللہ نے بیان کیا کہ یہ حیران سرگردان اور ان کی کنڈیشن ایسی خوف اور بھٹکنے کی وہی کنڈیشن ہوتی ہے جو جنگل میں بارش برس رہی ہو اور اندھیرے ہوں اور روشنی چمکتی ہو اور اس میں کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو. یہ کڑک کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں نا، جس میں قرآن نے کہا کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، ان وعیدوں کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے تعبیر کیا ہے. اور بجلی سے مراد قرآن کی وہ دلائل ہیں جو ان میں قرآن کی آیتیں بھی داخل ہیں، اور جو آفاق عالم میں اللہ نے دلائل بکھیر دی اپنے وجود کے، اپنی توحید کے، وہ سارے دلائل وہ بجلی سے تعبیر ہے. اور ان کے اندر جو وعیدیں چھپی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا، برا. یہ وعیدوں کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ بجلی کی کڑک سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.